وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وأما تفسير الآية فقوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله، أي من عادى جبرائيل عليه السلام فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في ذلك، فهو رسول من رسل الله ملكي. من عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل، كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل، وكما أن من كفر برسول فإنه يلزم الكفر بجميع الرسل، كما قال تبارك وتعالى في كلامه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض الآيتين، فحكم الله عليهم بالكفر المحقق إذا آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارک کی تفسیر فرماتے ہیں: قل من کان عدو لجبریل. ان آیات مبارکہ کے بارے میں آپ الحمدللہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس میں زیادہ راجح دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ یہود کے کچھ علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے. انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان سوالات کا جواب اللہ کے نبی کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا، اور اگر آپ نے ہمیں جوابات عطا فرما دیے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اس میں سے انہوں نے مختلف روایتیں آپ نے پڑھی کہ بعض نے یہ پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے کہ مرد کے پانی کی کیا شکل ہے اور عورت کے پانی کی کیا شکل ہے، اور کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے اور کبھی بچی پیدا ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے. اسی طرح انہوں نے روح کے بارے میں بھی سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے. تو جب حضور پاک نے جواب دیا تو ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ پر جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے تو وہ کون سا فرشتہ ہے جو وحی لے کے آتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، کہ میرے اوپر وحی لے کے نازل ہونے والے فرشتے کا نام جو ہے وہ جبریل ہے یا جبرائیل ہے. معنی ایک ہے، اس کے پڑھنے میں یعنی قراءتوں میں فرق ہے. بعض جبریل پڑھتے ہیں اور بعض جبرائیل پڑھتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم آپ پر ایمان نہیں لے آتے اس وجہ سے کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے. وہ جب بھی آیا تو بڑے عذاب کے حکم لے کے آیا، ہمارے قتل کا حکم لے کے آیا اور ہم پر عذاب کا حکم لے کے آیا. لہذا ہماری جبرائیل علیہ السلام سے عداوت ہے. اگر جبرائیل کے بغیر کوئی اور فرشتہ آتا آپ پر قرآن لے کر یا وحی لے کر تو ہم کلمہ پڑھ لیتے، لیکن اب ہم ایمان نہیں لے آتے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی کہ کل من کان عدوا لجبریل، کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیں گے جو جبریل کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتے ہیں کہ بھی جبریل کوئی اپنے منشے سے تو نہیں لے آیا، وہ تو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. اللہ جس فرشتے کو حکم دیں گے وہ آئے گا. اگر اللہ میکائیل کو حکم دیتے تو میکائیل لے آتا، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا تو جبرائیل لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنے فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد بھی کوئی نہیں جانتا. وما یعلم جنود ربک الا ہو. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ کے اللہ کے پاس جو لشکر ہے فرشتوں کا اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس فرشتے کو بھی حکم فرماتے وہ فرشتہ تعمیل کرتا. تو اس میں عداوت کی کون سی بات ہے؟ تم کون ہو ایسی عداوت کا اظہار کرنے والے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی. اور دوسرا قول یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کی طرف زیادہ آنا جانا ہوتا تھا. یہود کے مدارس میں جاتے تھے اور ایک دفعہ یہودیوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے
کہ بھئی ہم تمہیں بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ تم ہم سے ملتے ہو اور ہمارے مدرسے میں آتے ہو، تم باقی صحابہ سے بہت زیادہ اچھے آدمی ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا بات سن لو، میں کوئی تمہاری محبت کی وجہ سے نہیں آتا، میں تو اس لیے آتا ہوں کہ تورات سنوں اور دیکھوں کہ تورات میں اللہ کا کیا حکم ہے اور قرآن میں اللہ کا کیا حکم ہے، تو اس لیے میں ان دونوں کتابوں کے علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہوں، ورنہ تمہارے ساتھ میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا اچھا ہمیں یہ بات بتلاؤ کہ تمہارے نبی کا ساتھی کون ہے، دوست کون ہے جو وحی لے کے آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جبرائیل۔ کہنے لگے او جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، جبرائیل سے تو ہماری عداوت ہے اور جبرائیل تو ہم پر اللہ کے عذاب کے حکم لے کے آتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا مجھے ایک بات بتلاؤ کہ تورات کے اندر جبرائیل کا کیا مقام ہے؟ انہوں نے کہا کہ تورات میں اگر پوچھتے ہو تو جبرائیل اللہ کے عرش کے داہنی طرف ہوں گے اور میکائیل جو ہیں وہ بائنی طرف ہوں گے۔ تو اس لیے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جو اللہ کے عرش کے اتنے قریب رہنے والے ہیں وہ آپس میں بھی دشمن نہیں ہو سکتے، اور جو ان کا دشمن ہو وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو اللہ نے حضرت عمر کی تصدیق میں یہ آیات نازل فرمائیں، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ۔ اور حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، آپ کی شان مبارک اتنی عظیم ہے کہ کئی مقامات ہیں جن پر حضرت عمر کی رائے کی اللہ نے عرشوں سے تصدیق فرما دی۔ تو بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ کا نزول جو ہے یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں ہوا ہے۔ تو بہرحال لیکن اگر غور کریں تو یہ دونوں باتیں بعید نہیں ہیں، حضور پاک سے بھی آ کے سوال پوچھتے رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی سوال پوچھا، تو اس پر یہ آیات مبارک جو ہیں وہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ سب کا دشمن ہے۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو شان نزول کے بارے میں بحث تھی کہ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے، کیوں اتری، کیسے اتری اور کب اتری۔ اب جو ہے تفسیر اس آیت مبارک کی کیا ہوگی۔ ابتدا میں تو ان دو اقوال کا ذکر کیا گیا جو ذریعہ بنے اس آیت کے نازل ہونے کا، اور اب فرماتے ہیں تفسیر ذالک، اس آیت کی تفسیر مبارک یہ ہے کہ کل من کان عدوا لجبریل، اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ جو تم میں سے دشمنی کرتا ہے جبریل کی، فإنه نزل على قلبك بإذن اللہ، جبریل نے جو وحی اتاری ہے آپ کے دل مبارک پہ اللہ کے اذن سے اتاری۔ ای من عادى جبرائیل فلیعلم، جو آدمی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرے وہ جان لے، انہ الروح الامین، کہ جبریل علیہ السلام تو وہ ہیں جن کا لقب روح بھی ہے اور جن کا لقب امین بھی ہے، یعنی جبریل علیہ السلام ایسے شان والے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں بھی ذکر فرمایا۔ کہیں تو فرمایا نزل بہ الروح الامین، آپ کا لقب جو ہے الروح الامین ہے، اور کہیں فرمایا وانہ لقول رسول کریم، کہیں فرمایا کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور بڑی عزت والے، شان والے۔ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، اور ان کا مقام جو ہے وہ عرش والے کے قریب ہے اور پھر فرشتوں کے وہ سردار ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے سید الملائکۃ جبرائیل، تمام اللہ کے فرشتوں کے جو سردار ہیں وہ جبریل علیہ السلام ہیں، جیسے تمام دنیا میں مخلوقات کے جو سردار ہیں انس و جن کے وہ حضرت محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا روح الامین نے جو قرآن اتارا، الذی نزل بالذکر الحکیم، جو آپ پر اللہ کی وحی لے کے آیا، اللہ کا قرآن لے کے آیا حکمت والا، علی قلبک من اللہ باذنہ لہ فی ذلک، وہ آپ کے دل پہ جو وحی لایا اللہ کے اذن سے ہے، فہو رسول من رسل اللہ ملکی، وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا سفیر ہے، اللہ کا رسول ہے، قاصد ہے ان رسولوں میں سے جو اللہ نے ملائکہ میں سے چن لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ میں سے رسول بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں بھی رسول بنائے، اور جو ملائکہ میں اللہ کے رسول ہیں ان میں حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔
اور فرمایا من آدھا رسولا فقد آدھا جمیع الرسل، اور جو اللہ کے ایک رسول کے ساتھ بھی دشمنی رکھے گویا اس نے تمام انبیاء کے ساتھ دشمنی رکھی۔ یعنی جو آدمی اگر حضور پاک سے دشمنی کا اظہار کرے گا تو گویا وہ 1,24,000 پیغمبر کا دشمن ہے، کیونکہ ایک پیغمبر پہ ایمان لانے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے، اور ایک نبی کا کفر کرنے سے نتیجہ یہ خود بخود نکل جاتا ہے کہ وہ تمام انبیاء سے کفر کرنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کفر کرے گا وہ تم اس لیے فرماتے ہیں کما ان من آمن برسول، جو آدمی ایک اللہ کے رسول پہ ایمان لائے فإنه يلزم الایمان بجمیع الرسل، گویا اس کے لیے لازم ہو جائے گا کہ وہ تمام اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے۔ وَكَمَا أَنَّ مَنْ كَفَرَ بِرَسُولٍ فَإِنَّهُ يَلْزِمُ الْكُفْرَ بِجَمِيعِ الرُّسُلِ، جو اگر ایک پیغمبر کے ساتھ بھی کفر کرے گا تو گویا لازم آ گیا کہ وہ جمیع سے کفر کرنے والا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تحقیق وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، اور اس کے بعد فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ تفریق کریں اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان میں، یعنی کیا معنی کہ بعض پہ ایمان لائیں اور بعض سے کفر کریں۔ تو یاد رکھیں ہمیشہ اگر کوئی آدمی ایک نبی کا بھی انکار کرے تو تمام انبیاء کا انکار ہے، کیونکہ سب نبیوں کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اگر ایک نبی کا انکار کیا تو کوئی اللہ کے بھیجنے والے کا انکار کر دیا۔ اسی طرح جب ہم ایک پیغمبر پر ایمان لائے تو 1,24,000 نبی پر ہمارا ایمان، لیکن ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ اجمالاً ہم ایمان لائیں گے کہ یا اللہ تیرے تمام پیغمبر برحق، تیری تمام اتاری ہوئی کتابیں برحق، تیرے تمام نبی برحق، تیرے تمام رسول برحق، لیکن عمل ہم کس پر کریں گے؟ شریعت محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آج کوئی آدمی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل نہیں کر سکتا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم حضور پاک کی شریعت پہ عمل کریں گے۔ اور اسی سے اندازہ لگاؤ کہ آج اگر کوئی تورات پہ عمل کرے تو اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، انجیل پہ عمل کرے تو اس کو بھی مسلمان نہیں کہا جائے گا، لیکن جو لوگ محض چند انسانوں کے خود بنائے ہوئے کتابوں پر اور قانونوں پر اور ان کے طریقوں پر ایمان لائیں تو وہ کیسے ایمان والے بنیں گے؟ حالانکہ تورات اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کے لیے دین چلے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ جو علماء اور جو صوفیاء، جو اولیاء، جو پیر اللہ کے قرآن اور مدنی پاک کی سنت کو سینے سے لگانے والے ہیں وہی برحق ہیں، انہی کا راستہ حق ہے، وہی ہدایت پر ہیں، وہی ہدا پر ہیں، اور اللہ ان کی اتباع ہمیں نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ اس راستے سے ہٹ گئے ہیں تو گویا ان کا اسلام سے بھی تعلق نہیں ہوتا اور دین سے بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے بڑے بڑے صوفیاء جو گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ جو گزرے ہیں، بڑے بڑے مشائخ جو گزرے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ایک بات واضح کی، انہوں نے فرمایا یاد رکھو ہمارے طریقے کا، ہمارے مسلک کا، ہمارے مذہب کا اور ہمارے کام کرنے کے دو اصل ہیں، کہ انہوں نے کہا وہ اصل کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ انہوں نے فرمایا سب سے پہلی اصل اللہ کا قرآن ہے اور اس کے بعد حدیث محمد مصطفیٰ ہے۔ اور تمام بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو طریقہ یا جو سلسلہ یا جو بزرگ جو ہے وہ ان دو چیزوں سے ہٹ جائے تو سمجھ لو فإنہ شیطان، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ جو پڑھ لیا ہے اس کلمے کی پابندی ہم پر لازم ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا، اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، آج ہمارے بھائی جو ہے نا اس آیت سے بھی لوگوں کے بڑے عقیدے خراب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین رسلہ بین اللہ ورسلہ
وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ جو اللہ سے کفر کرنے والے ہیں یا اللہ کے رسول سے کفر کرنے والے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کو علیحدہ کر دیں تو وہ کافر ہیں. انہوں نے کہا دیکھو نا جی وہاں بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ خدا خدا ہوتا ہے، رسول یہ خدا سے رسول کو علیحدہ کر رہے ہیں. ہم تو رسول کو خدا سے ملانے والے ہیں، یہ خدا سے رسول کو علیحدہ کرنے والے. یہ کہتے ہیں کہ رسول جو ہوتا ہے وہ ابن آدم ہے، وہ آدم کا بیٹا ہے، آدم کی اولاد ہے، اور محمد ابن عبداللہ ہے. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ. تو وہ یہ نسب بیان کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نیچے ہے تو مصطفیٰ ہے، اوپر ہے تو خود خدا ہے. تو ہم ملانے والے ہیں اور یہ اللہ کے رسول کو علیحدہ کرنے والے ہیں، تو یہ لہذا کافر ہو گئے. تو ان آیات مبارک کو پڑھ کر بھی مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کیا جاتا ہے، دھوکہ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ ان کو قرآن کی تحریف سے بچائے. یاد رکھو کہ قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. قرآن اپنا فیصلہ آگے خود بیان کر دیتا ہے. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسولوں کے درمیان میں جدائی کریں، تفریق کریں. کیا ماننا اس کا ترجمہ قرآن نے خود بیان کر دیا تاکہ کوئی جاہل مولوی قیامت تک آگے لوگوں کے عقیدے خراب نہ کرے. فرمایا وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. آگے اللہ نے فرما دیا کہ تفریق کرنے کا معنی کیا ہے. تفریق کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پہ ایمان نہیں لاتے ہیں. یعنی یہ تفریق ہے کہ ایک نبی کو مانتے ہیں اور دوسرے کو نہیں مانتے. یہ نہیں کہ نبی اور خدا ایک ہے لہذا ان کو علیحدہ نہ کرو. اگر نبی اور خدا نعوذ باللہ ایک ہو جائے پھر تو سارا دین اسلام اور شریعت ختم ہو جائے. پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے یعنی پورا اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو جائے. کیوں؟ نبی پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا عابد ہے، میرا رب معبود ہے، اور میرا مدنی ساجد ہے، میرا رب مسجود ہے، میرا مدنی مرزوق ہے، میرا رب رازق ہے. یہ مملوک ہے وہ مالک ہے، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے. ایک ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ قرآن میں تحریف کرتے ہیں، تحریف معنوی کرتے ہیں، معنوں کو بدل دیتے ہیں اپنے منشے کے اعتبار سے اور لوگوں کے اعتقاد کو خراب کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت. اس لیے فرماتے ہیں وَحَكَمَ عَلَيْهِمْ بِالْكُفْرِ الْمُحَقَّقِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے کفر کے بارے میں ایک پکا فیصلہ کر دیا. اذا آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم کہ بعض رسولوں پر ایمان لائیں اور بعض پہ ایمان نہ لائیں. اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کے مثلا 1000 حکم پر ایمان لے آئے اور ایک حکم پر ایمان نہ لائے تب بھی کافر ہو جائے گا. قرآن مقدس کی ایک آیت کا انکار کرے تب بھی کافر ہے اور سارے قرآن کا انکار کرے تب بھی کافر ہے. اسی طرح ایک نبی کا انکار کرے تب بھی کافر ہے اور تمام انبیاء کا انکار کرے تب بھی کافر ہے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات جو ہے بالکل پکی ہو گئی اور واضح ہو گئی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَكَذَلِكَ مَن نَّادَىٰ جِبْرَائِيلَ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ. اور جو آدمی جبریل سے دشمنی رکھے وہ اللہ کا دشمن ہے. کیوں؟ لِأَنَّ جِبْرَائِيلَ لَا يَنزِلُ بِالْأَمْرِ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا يَنزِلُ بِأَمْرِ رَبِّهِ. کیونکہ جبرائیل اپنے خواہش سے یا اپنے نفس کی ارادے سے تو وحی لے کر نہیں آتے. جو بھی وحی لاتی ہیں وہ اپنے پروردگار کے حکم سے لاتی ہیں. جیسے اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. نہیں ہم اترتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ. وَقَالَ تَعَالَىٰ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ قرآن جو ہے اتارا ہوا ہے اس رب کا جو تمام عالم کا رب ہے. نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. اتری ہیں لے کے اس کو روح امانت والا. عَلَىٰ قَلْبِكَ آپ کے دل پہ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ تاکہ ہوں آپ دنیا کو ڈرانے والے.
وقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب ولهذا غضب الله جبرائيل على من عاداه. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں یہ حدیث روایت کی ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی، میرے دوست، میرے اتباع کرنے والے، میرے بندوں سے دشمنی رکھے گا گویا اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے. تو لہذا اللہ کے اولیاء سے دشمنی رکھنے والے یا اللہ کے علماء سے دشمنی رکھنے والے، کیونکہ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست، اللہ کا بندہ، اللہ سے قرب والا. اور قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ سے. اس لیے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ناصر، مددگار اور دوست ہے. اسی طرح فرمایا اللہ مولا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مولا ہے. جیسے دعا میں آتے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا مولا، تو ہی ہمارا ناصر، تو ہی ہمارا ولی، تو ہی ہمارا والی، تو ہی ہمارا رقیب، تو ہی ہمارا حفیظ ہے، ہماری مدد فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میرے ولی ان سے دشمنی رکھے گا، یعنی اولیاء اللہ سے دشمنی رکھے، کسی علماء سے دشمنی رکھے، اللہ نے فرمایا میرے ساتھ اعلان جنگ کر دے. اللہ سے جو اعلان جنگ کرے پھر وہ کبھی بچ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دشمنی لینے والا کبھی بچ سکتا ہے؟ اسی لیے آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں سے دشمنی رکھی، جن لوگوں نے اصحاب محمد مدنی سے دشمنی رکھی، جن لوگوں نے اللہ کے ولیوں کو دشمنی رکھی، ان پر اللہ کی طرف سے ضرور عذاب آئے. ایک ہوتا ہے لوگ پھر دھوکہ دیتے ہیں جی کافر، بھئی کافر تو کافر ہے نا، یہودی یہودی ہے، نصرانی نصرانی ہے، ہندو ہندو ہے، سیکس وہ تو کافر ہے، وہ تو کھلا ہوا کافر ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھنے کے بعد اللہ کے ولیوں سے دشمنی کریں، دعویٰ کریں کہ ہم تورات کے ماننے والے ہیں اور محمد مصطفیٰ پہ کلمہ نہ پڑھیں، دعویٰ کریں کہ ہم تورات کے ماننے والے ہیں اور کہیں کہ جبریل ہمارا دشمن ہے. اس لیے اللہ پاک کو غصہ آیا، اللہ نے جلال اور غضب کا اظہار فرمایا کہ میرے مدنی پاک آپ ان کو بتا دیں کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. فقال تعالی من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه. اور جبریل تو ایک ایسی کتاب اللہ کے حکم سے لائے ہیں جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. مصدق لما بین یدی، آگے کیا مانا؟ یعنی من الکتب المتقدمہ، جو کتابیں اللہ نے پہلے اتاری. وہدی وبشری للمؤمنین، اور قرآن کیا ہے؟ سراپا ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. اے ہدی لقلوبہم وبشری لہم بالجنہ، یعنی مومنوں کے دل کو ہدایت پلانے والا اور مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والا قرآن ہے. ولیس ذلک الا للمؤمنین، لیکن یہ مقام ہدایت والا، بشارت والا کن کو ملتا ہے؟ جو ایمان والے ہیں. دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایمان والا بنا دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والا بنائے. اس لیے فرماتے ہیں قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اللہ نے فرمایا کہہ دو ایمان والوں کو قرآن کیا ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. شفا کا کیا معنی ہے؟ شفا کا معنی یہ ہے کہ جن کو شرک کی بیماری ہے ان کو بیماری کو دور کرنے والا، کفر کی بیماری سے بچانے والا. اسی طرح غیبت، اسی طرح جتنے اعمال خبیثہ ہیں وہ بھی تو بیماریاں ہیں. ان بیماریوں سے شفا کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. اور یاد رکھو جو روحانی بیماریوں کا علاج ہے تو پھر جسمانی بیماری تو کوئی حقیقت بھی نہیں رکھتی، کیونکہ روح کا جب علاج ہو جائے قرآن سے تو جسم کا بھی علاج ہوتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ فاتحہ جو ہے وہ شفا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ السجدہ، سورۃ الملک، اور اسی طرح خواتیم سورۃ البقرہ، اور اسی طرح آیت الکرسی، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں حضور پاک روزانہ سونے سے پہلے تلاوت کیا کرتے تھے. لیکن آج وجہ یہ ہے کہ ہمارا کھانا حرام ہے، ہمارے بدن ناپاک ہیں، ہماری زبانیں ناپاک ہیں، ہم سارا دن ان زبانوں سے گلا کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پھر قرآن پڑھیں تو اثر نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن میں اثر نہیں ہے،
قرآن تو وہی ہے لیکن ہماری زبانوں میں اثر نہیں ہے، ہمارے پڑھنے میں وہ بات نہیں رہی، ہماری زبانوں میں وہ بات نہیں رہی، ورنہ اللہ کا قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی۔ اس لیے فرماتے ہیں وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، ہم نے جو اتارا قرآن پاک میں وہ شفا بھی ہے، وہ رحمت بھی ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لانے والے ہیں، جو مومنین ہیں۔ جو مومنین نہیں ان کے لیے ہدایت اور شفا کا کیا معنی؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبرائیل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ یقول تعالی من آدانی وملائکتی ورسلی ورسلو تشمل رسلو من الملائکت والبشر۔ اللہ نے فرمایا جو دشمنی رکھے میری ذات کے ساتھ یا میرے فرشتوں کے ساتھ، میرے پیغمبروں کے ساتھ، اللہ کے فرشتے بھی رسول ہیں ملکی، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ رسول ہیں بشری، گویا اس نے اللہ سے دشمنی رکھی۔ کما قال تبارک و تعالی اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالی چن لیتے ہیں اپنے پیغمبر ملائکہ میں سے بھی اور انسانوں میں بھی سی۔ فرمایا جبریل و میکال وھذا من باب عطف الخاص علی العام فانهما دخلا في الملائکۃ فی عموم الرسل ثم خصصا بالذکر لان السیاق والانتصال لجبرائیل علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فلنزل من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، یہ عطف خاص علی العام۔ پہلے لفظ ملائکہ عام تھا تو اس کے اندر جبرائیل میکائیل بھی شامل تھے، لیکن اللہ نے پھر نام لیا جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ نام کیوں لیا کہ یہاں مقصود ہی ان لوگوں کا جواب تھا جو حضرت جبریل سے دشمنی کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد فرماتی السفیر بین اللہ و انبیائہ، اور جبریل کا وظیفہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور نبیوں کے درمیان میں رسول کا کام دیتا ہے۔ وقرن معه میکائیل فی اللفظ لأن اليهود يزعمون أن جبرائيل عدوهم وميكائيل وليهم وعلمه الله تعالى أن من آذى واحدا منهما فقد آذى الآخر وآذى الله أيضا۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب لفظ ملائکتہ فرشتے عام آ گئے تو آگے جبریل کا کیوں نام لیا؟ ورسلہ وجبریل ومیکال۔ انہوں نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے چونکہ جبریل سے دشمنی کا اظہار کیا تھا، اللہ نے نام لے کے اس کی شان بیان کی۔ میکائیل کا نام کیوں لیا؟ کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے اور میکائیل ہمارا دوست ہے، تو اللہ نے میکائیل کا نام بھی جبریل کے ساتھ لیا کہ وہ تو دونوں کٹھے ہیں، دونوں فرشتے ہیں، دونوں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں۔ اگر تم کسی ایک سے بھی دشمنی رکھو گے تو گویا سب کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے میکائیل کا لفظ بھی ذکر فرما دیا وَلِأَنَّهُ أَيْضًا يَنزُلُ عَلَىٰ أَنبِيَاءِ اللَّهِ بَعْدَ الْأَحْيَانِ۔ اور مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جبرائیل جیسے وحی لے کے آتے تھے اس طرح میکائیل بھی کبھی کبھی اللہ کی وحی لے کے آتے تھے انبیاء کی طرف، تو لہذا اللہ نے دونوں کا ذکر فرما دیا۔ کما کرنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ابتداء الامر ولكن جبرائیل اکثر وهي وظیفته ومیکائیل موکل بالنبات والقطر هذاك بالهدى وهذا بالرزق كما ان اسرافیل موکل بالنفخ في الصور للبعث يوم القیامہ۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابتدائی وحی میں جب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو پہلے پہلے میکائیل بھی وحی لے کے آتے تھے، لیکن سب سے زیادہ وحی لے کے اترنے والا کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب کے کام جو ہے وہ تقسیم کر دیے۔ جبریل کے ذمہ وحی لے کے آنا ہے اور میکائیل موکل بالنبات والقطر، اور میکائیل کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے بارشوں کا کنٹرول کرے، وہ اللہ کے حکم سے زمینوں سے کھیتیاں اگائے۔ وَهَذَاكَ بِالْهُدَىٰ یعنی جبریل ہدایت لے کے اترتا ہے اور میکائیل جو ہے وہ رزق لے کے اترتا ہے، وہ بدن کا حفاظت کرنے والا، بدن کو غذا پہنچانے والا، اور جبرائیل جو ہے وہ روح کو غذا پہنچانے والا۔ اس لیے فرماتے ہیں کما ان اسرافیل موکل بالنفخ، جیسے اللہ کا فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے اللہ نے ان کو سور پہ ڈیوٹی رکھی ہے، وہ سور پھونکیں گے اور قیامت قائم ہوگی۔ وَلِهَذَا جَاءَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قام من الليل، جب میرے آقا مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تھے تو کہتی اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض
عالم الغیب والشہادہ، یعنی یہ حضور دعا مانگتے، یا رب، اے میرے رب، جبریل کے پیدا کرنے والا، میکائیل کا رب، اسرافیل کا رب، وہ رب جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جو علم غیب کا مالک ہے اور شہادت، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اور میرے پروردگار عالم، تو نے ہی فیصلہ کرنا ہے ان بندوں کے درمیان میں جس میں وہ اختلاف کرتے، آدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، یا اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرما، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، تحقیق ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، جس کو تو چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دے۔ دعا مانگے اللہ ہمیں بھی صراط مستقیم پر ہدایت فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ فرماتے ہیں وقت تقدم ما قال البخاری رحمہ اللہ تعالی ورواه ابن جریر عن اکرمۃ وغیرہ انه قال جبر وبیک۔ حضرت اکرمہ نے ترجمہ بیان فرمایا کہ جبر میک اسر، ان کا معنی کیا ہوتا ہے عبد، ایل کا معنی کیا ہوتا ہے اللہ، تو سب کا ترجمہ کیا ہوا عبداللہ، کیوں جیسے یہ نام ہوتے ہیں نا سوہارتو، سکارنو، یہ انڈونیشی زبان میں نام ہے، اسی طرح ہماری زبانوں میں بڑے عجیب عجیب نام ہیں، تو بہرحال تو اس کا معنی بھی عبداللہ ہوتا ہے، عبد الرحمن ہوتا ہے، تو اس لیے اب جبرائیل معنی کیا ہوگا عبداللہ، اسرافیل عبداللہ، میکائیل عبداللہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں ان کے نام ہیں، اور پہلے چونکہ کتابیں بھی سریانی میں عبرانی میں تھیں، اس لیے نام بھی سریانی اور عبرانی زبانوں میں ہوتے تھے، اور پھر جب حضرت اسماعیل سے عربی شروع ہوئی تو پھر اس کے بعد عربی میں نام بھی آنے شروع ہو گئے۔ تو بار صورت وقال ابن ابیات حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن الاعمش عن اسماعیل بن ابی رجاء عن امیر مولا ابن عباس بن عباس قال انما كان قول جبرائیل كقول عبد الله وعبد الرحمن وقيل جبر عبد وإيل الله، وقال محمد بن اسحاق الزهري علي بن الحسين قال اتدرون ما اسم جبرائیل من اسمائكم، حضرت علی بن الحسین، حضرت علی حسین کے بیٹے، حسین پھر علی کے بیٹے رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے پوچھا کہ جانتے ہو جبرائیل تمہارے ناموں میں سے کون سا نام ہے؟ قالوا قلنا لا، انہوں نے کہا جی ہمیں تو، قال اسمہ عبداللہ، انہوں نے کہا اس کا نام عبداللہ ہے، وکل اسم مرجع الی فهو الی اللہ عز وجل، اور فرمایا کہ جس نام کا بھی آگے مضاف ایل کی طرف آ جائے تو سمجھ لو معنی عبداللہ ہے، کیونکہ ایل کا معنی اللہ ہے، جبر معنی عبد ہے، اسر معنی عبد ہے، مک معنی عبد ہے، تو بہرحال اس کا معنی کیا ہوا عبداللہ۔ قال ابن ابیات وروانی عبد المجاہد والضحاک ویحییٰ ابن عمرو نحو ذلك ثم قال حدثني ابي قال حدثنا احمد بن ابي الحواري قال حدثني عبد العزيز بن عمير قال اسم جبرائیل فی الملائکۃ خادم اللہ، انہوں نے فرمایا کہ جبرائیل کا نام جو ہے ملائکہ میں کیا تھا؟ اللہ کا خادم، ویسے تو سب خادم ہیں لیکن یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ قال حدثت به ابا سلیمان الدارانی فانتفض وقال هذا الحديث ابدي من كل شيء في دفتر كان بين يديه۔ ابو بصر فرماتی ہیں کہ ابا سلیمان الدارانی کو جب یہ بات کی تو خوشی سے اٹھے، انہوں نے کہا بڑی محبوب بات سنائی ہے تم نے، اور ان کے آگے جو کتاب رکھی تھی اس میں بھی پھر انہوں نے اس کو درج فرما لیا۔ قال وفي جبرائیل ومیکائیل لغات وقراءات تذكر في كتب اللغة والقراءات ومرتبط كتابنا هذا بسرد ذلك إلا أن يدير فهم المعنى عليه أو يرجع الحكم في ذلك إليه وبالله الثقة وهو المستعان۔ ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل اور میکائیل میں کئی قراتیں ہیں، جبرائیلا، جبریلا، اسی طرح تو کہتے ہیں کئی لغتیں ہیں، کہتے ہیں مفسر کہ یہ ان کتابوں میں ہم بیان کریں گے جہاں ان کا مقام ہے، اگر ہم یہاں بلا وجہ تفسیر میں بیان کریں تو کیا ضرورت ہے، اور پھر کوئی ایسا حکم نہیں جو ان کے ساتھ یعنی مستقل ہو جائے، تو لہذا ان کی ضرورت بیان نہیں فرمائی۔ فرماتے ہیں ان اللہ عدو للکافرین،
فيه قال المزمل مكان المزمل يقول فإنه عدو وقال فإن الله عدو للكافرين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں مظہر جو ہے مزمر کے قائم مقام، یعنی یہ نہیں کہا فإنه عدو بلکہ کہا ان اللہ عدو، اللہ کا اسم ظاہر کر دیا گیا. تو مقال مظہر فی مقام المزمر، وجہ کیا ہے؟ تاکہ تشدید اور وعید اور تنبیہ جو ہے وہ ہو جائے مشرکین کو اور کافروں کو. اب اس کے بعد فرماتے ان اللہ عدو للکافرین کما قال الشاعر لا ارى الموت يسبق الموت شيء سبق الموت ذا الغنى والفقير وقال اغليت الغراب غدات يناب دائبا كان الغراب مقطع الاوداج وانما ظهر الله هذا الاسم. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مزمر مقام المظہر، کبھی مظہر مقام المزمر. وانما ظهر الله هذا الاسم تقیات المعنوی داری، اللہ نے یہاں اپنا نام ظاہر کیا تاکہ بات جو ہے زیادہ محقق ہو جائے. واعلام من عادى وليا، جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھے فقد عاد اللہ، اس نے گویا اللہ سے دشمنی رکھی. ومن عاد اللہ فإن اللہ عدو له، اور جو اللہ سے دشمنی رکھے پھر اللہ بھی اس کا دشمن ہے. ان کا اللہ عدو وقد خسر الدنیا والآخرہ، اور جس کا دشمن اور جس کی عداوت اللہ سے ہو جائے اس کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئی. کما تقدمہ فرماتے ہیں جیسے کہ حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة وفي الحديث الآخر إني لأزأر لأوليائي كما يسأر الليث والحرب. اللہ ایک اور حدیث میں اللہ نے فرمایا جو میرے دوستوں سے دشمنی رکھے میں ان سے انتقام لیتا ہوں جیسے شیر اپنا بدلہ لیتا ہے. اللہ تو سب سے قوی ہے تو میں اپنے دشمنوں سے جو ہے وہ بدلہ لوں گا. اور الحدیث سیون کنت خصم، تو اللہ نے فرمایا جس کا میں دشمن بن جاؤں بس میں نے تو غالب آنا ہی آنا ہے، اس کو تو پھر ہلاک اور برباد ہونا ہے. دعا کرو اللہ ہمیں اپنی دشمنی سے بچائے اور محبت نصیب فرمائے. ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا کراچی میں، زیر علاج ہے، اس نے دعا کے لیے کہا دعا کریں اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. اور اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں، حادثوں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، سب کو شفا کاملہ صحت عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ ہماری ہم سب کی بیماریاں ظاہری باطنی دور فرما دے. کہتا ہے جی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مکے میں رہنے والے ہیں، مقیم ہو گئے 10 سال 15 سال، ان پر قربانی نہیں ہوتی. یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بالکل جہالت کی بات ہے. اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ لوگ کچھ قصے خود بناتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں. اللہ کے بندے مکے میں رہنے والا حج افراد کرتا ہے، اس کا حج تمتع اور قران نہیں ہوتا، اس لیے اس کے ذمے حج کی بکری نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ قربانی نہیں ہوتی، قربانی تو علیحدہ چیز ہے. قربانی تو وہ ہے جو ہمارا صاحب نصاب آدمی چاہے حج پہ آئے نہ آئے اپنے ملک میں بھی قربانی کرے گا. اگر وہ آدمی مکے میں ہے مکے میں بھی قربانی کرے گا، مدینے میں ہے مدینے میں بھی قربانی کرے گا. وہ تو مقیم مکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مقیم مکے نے اگر حج کیا تو اس کا حج افراد ہوتا ہے، کیونکہ حج تمتع ان کا ہوتا ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. اور قران بھی ان کا ہوتا ہے جو اپنے وطن سے آتے ہیں اور میقات سے حج اور عمرے کا احرام باندھتے ہیں. مکے میں رہنے والوں کا چونکہ حج افراد ہوتا ہے ان پر حج کی بکری دینا واجب نہیں ہوتی. قربانی علیحدہ چیز ہے اور حج کی بکری علیحدہ چیز ہے. اس لیے مسئلے کے اندر بلا وجہ جب تک کوئی آدمی جانتا نہ ہو اس کو نہیں چاہیے کہ وہ مسئلہ بتلا دے. کہتے ہیں جی اگر کوئی آدمی عمرے پہ آیا اور مکے میں آ کے رہ گیا، پھر کسی وجہ سے وہ حد حرم سے باہر گیا. ایک ہے حد حرم سے باہر جانا جیسے جدہ چلا گیا، عرفات چلا گیا. ایک ہے میقات سے باہر جانا کہ مدینہ منورہ چلا گیا یا طائف چلا گیا. اگر مدینہ منورہ اور طائف جائے تو وہ میقات ہے، واپسی پہ اس کو عمرہ کرنا ہوگا. اگر حد حرم سے باہر جائے تو عمرہ ضروری نہیں ہوتا. لیکن بعض ائمہ کرام کا یہ فتویٰ بھی ہے کہ اگر طائف گیا ہے تو وہ کہتا ہے جی میری عمرے کی نیت نہیں، میں تو کسی کو ملنے گیا تھا، یا میں کسی کاروبار کے لیے گیا تھا، کسی دوست کو دیکھنے کے لیے گیا تھا، یا چلو ٹھنڈا علاقہ ہے تو میں سیر کے لیے گیا تھا. اس نے احرام نہیں باندھا تو کوئی حرج نہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت ہیں،
وہ فرماتی ہے یہ کسی کام کے لیے جائے میقات تو نہیں بدل جاتی نا، جو حضور نے فرمایا کہ یہ 5 میقات ہیں، اس سے بغیر احرام کے نہ گزرو، تو لہذا جب بھی گزرے تو احرام باندھ کے آئے۔ ہاں امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں، بس چلاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، وہ روزانہ آتے جاتے ہیں، یا ایک ملازم ہے روزانہ ڈیوٹی پہ آتا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے تو گنجائش ہے کہ وہ میقات سے گزرتے ہوئے احرام نہ باندھیں، ورنہ امام صاحب کے نزدیک عمرہ کرنا ضروری ہے۔ مثلاً کبوتر، چکور یا خرگوش جو ہے حدود حرم سے باہر شکار جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ بھئی اب دیکھو ایک آدمی جو سوال لکھنے بیٹھ جائے حرم میں فارغ ہو، یعنی خط ایک ہے، قلم ایک ہے، کاغذ کا سائز ایک ہے، اب یہ تو نہیں ہوتی نا بات، بھئی ضرورت کی بات ہے پوچھ لیں، ورنہ بلا وجہ اب ہمارا آدھا گھنٹہ سبق ضائع ہو گیا اور جواب نہیں دیں گے تو کہیں گے جی ہم سوال بیچتے ہیں، مولوی صاحب پرواہ نہیں کرتے، تو آدمی کدھر جائے آخر؟ جی ہمارے ملک میں رواج ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل کر دے یا کوئی نقصان کر دے تو اس کے گھر میں قرآن لے کے جاتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو۔ دیکھو جی بہرحال قرآن لے کے جانا تو کوئی حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ آدمی کسی کے گھر میں قرآن لے جائے، ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو ان کی مرضی ہے، باقی قرآن لے کے جو جاتے ہیں جی ہم قرآن کی میڑ لائے ہیں یا قرآن کو ہم سفارشی بنا کے لائے ہیں، تو یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، اس میں قرآن و حدیث کی طرف سے کوئی ہمیں صاحب، ورنہ صحابہ میں بھی تو بڑے بڑے جھگڑے ہوئے ہیں، تو صحابہ کے زمانے میں بھی تو قرآن موجود تھا، وہ بھی قرآن لے کے چلے جاتے، تو بعض مقام پہ ایسا ہوا بھی ہے تو سب صحابہ نے اس پہ انکار کیا، لہذا ایسی بات نہ کیا کریں۔ اللہ کا قرآن جو ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ جب کوئی مر جائے تو قرآن شریف لے آؤ، جب کوئی جھگڑا ہو جائے تو قرآن شریف لے آؤ، کوئی قتل کر دے تو اب قرآن شریف لے آؤ، اور آگے پیچھے قرآن شریف اوپر رکھا رہے، نہ اس کے حکم پہ چلنا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ تلاوت کرنی ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں اسلام کے خلاف۔ اگر کہتا ہے جی حاجی حج پہ آئے یا عمرے والے لوگ عمرے پہ آئیں تو مکے میں رہتے ہوئے وہ زیادہ توجہ جو ہے ان عمروں پر کریں یا طواف میں، یاد رکھیں جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں اصل عمرہ وہ ہے جو اپنے وطن سے باندھ کے آئے، وہ تو ماشاءاللہ ایک قسم کا مطلب ہے چھوٹا حج ہے، اور مکے میں رہتے ہوئے طواف جو ہے وہ افضل عبادت ہے تنعیم کے عمرے سے یا جیرانہ کے عمرے سے، جتنی دیر یہ چھوٹے بڑے عمرے کرتے ہیں اتنی دیر طواف زیادہ کریں، کیونکہ تنعیم کا عمرہ جو ہے یا جیرانہ کا عمرہ جو ہے اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہی نہیں اور بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے، لیکن طواف میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، طواف سب کے نزدیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں کہیں آپ کو نہیں مل سکتی، آپ نماز ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، روزہ ہر جگہ رکھ سکتے ہیں، خیرات ہر جگہ کر سکتے ہیں، تہجد، اوابین، اشراق، نوافل ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف اللہ کے گھر کے سوا کہیں نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی قبروں کا شروع کر دے تو پھر وہ اللہ کے کعبے کے ساتھ شرک ہو جاتا ہے، اللہ کا شریک بنانا منع ہے، نبی کی نبوت میں کوئی شریک بنائے وہ بھی منع ہے، تو کعبے کے طواف میں شرک کرے وہ بھی اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ کہتا ہے جی اگر رمضان المبارک کا روزے کے ساتھ گناہ ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا؟ مجھے کیا پتا تم نے کون سا گناہ کیا؟ بھئی ہر گناہ ہر غلطی کا کفارہ علیحدہ ہے۔ اب ایک آدمی ہے مثلا زنا کرے گا تو 100 کوڑے لگیں گے اگر کنوارا ہوگا، اور شادی شدہ ہوگا تو رجم ہوگا، لیکن کسی نے فقط کسی عورت کو ہاتھ لگایا، بوسہ دیا، زنا نہیں کیا تو اس کو کوڑے تو نہیں لگیں گے، اس کو تو جیل میں ڈالیں گے ادب سکھانے کے لیے، لیکن کوڑے تو نہیں مارے جائیں گے۔ تو اس لیے مجھے کیا پتا تم نے کیا گناہ کیا؟ بہرحال جو بھی گناہ کیا ہے جب اللہ نے پردہ دیا ہے تو بلا وجہ اپنے گناہ نہ کھولو، تم بھی چپ کرو اور اللہ کے دروازے پہ توبہ کرو۔ کہتے ہیں جی مکہ مکرمہ میں جو لوگ مکان کرائے پر لے کے حاجیوں کو دیتے ہیں یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ کیوں نہ جائز ہے؟ کیا وجہ ہے اس میں ناجائز ہونے کی؟ اگر لوگ حاجیوں کو مکان کرائے پر لے کر نہ دیں تو حاجی کیا کریں گے؟
یعنی حاجی بیچارے سڑکوں پہ گزاریں گے. اگر وہ خود آ کر مکان لیں گے تو بڑی مصیبت ہوگی. ایک آدمی کو سستا ملے گا, 200 آدمی کو مہنگا ملے گا. اور اسی طرح پھر یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ جس سے مکان لے رہے ہیں وہ ہماری برادری کا کوئی دلال نہ ہو, کوئی ایسا نہ ہو دھوکہ دے دے. ایک مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ مکے میں مکان بیچا بھی نہ جائے اور خریدا بھی نہ جائے اور کرایہ بھی نہ لیا جائے, لیکن فتویٰ علی قول صاحبین ہے. صاحبین کے نزدیک مکان لینا بھی جائز ہے, بیچنا بھی جائز ہے, کرایہ بھی جائز ہے. اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک رحمہم اللہ تعالی, ان کے نزدیک بھی یہی حکم ہے کہ مکے میں کرایہ لینا بھی جائز, دینا بھی جائز, بے شرا بھی جائز. وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات جائز نہ ہوتی تو سب سے پہلے حضرت عمر نے آ کے مکان خریدا تھا مکے میں, مکان خریدا اور اس کو بعد پھر اس کو جیل بنایا مجرموں کے لیے. تو مکان خریدنا ناجائز ہوتا تو عمر جیسا آدمی کیسے خریدتا. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے مکے میں اور اب اسلام کو اللہ نے طاقت دے دی, مکہ فتح ہو گیا, تو کسی صحابی نے سوال کیا. اس نے کہا حضور آپ اپنے قیام کہاں فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میرے لیے خیمہ لگا دو, کیونکہ ہمارے چاچے کی اولاد نے تو کوئی جگہ چھوڑی نہیں, سب بیچ کھا گئے, ہم کیسے قبضہ لیں؟ تو اس لیے اب اگر وہ بیچنا ناجائز ہوتا تو حضور ان کی بے کو ختم کر کے جا کے اپنے مکان واپس لے لیتے کہ ابھی مکے کا تو مکان بیچنا جائز ہی نہیں. تو اس لیے اب فتویٰ اسی پر ہے, اسی لیے زمینیں بکتی ہیں, ہوٹل ہیں, مکانات ہیں. تو بہرحال جمہور کا مسئلہ جو ہے اسی طرح ہے کہ جائز ہے جی کہ اگر ایک آدمی نے طواف شروع کر دیا اور جنازے کی نماز جو ہے وہ کھڑی ہو گئی تو وہ کیا کرے؟ کوئی بات نہیں, جنازہ پڑھ کے جہاں چھوڑا ہے وہیں سے پھر شروع کر دے. اور اگر خدا نہ کرے جنازہ نہ پڑھے تب بھی گناہگار نہیں ہوگا, کیونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے. اگر کسی ایک آدمی نے بھی پڑھ لیا تو ہم سب پر گناہ جو ہے ختم ہو گیا. لیکن اگر وہ چاہے, چونکہ حضور نے فرمایا کہ جنازہ پڑھا کرو اور جنازے کو کندھا دیا کرو اور جنازے کو قبر تک پہنچایا کرو, کیونکہ اس منزل میں ہم سب نے جانا ہے. اگر آج ہم کسی کے جنازے کو کندھا دیں گے تو کوئی ہمارے جنازے کو بھی کندھا دے گا, ہم کسی کا جنازہ پڑھیں گے تو کوئی ہمارا بھی پڑھے گا. اس لیے جنازہ کھڑا ہو جائے, جنازہ پڑھ لو, پھر اپنا طواف شروع کر دو. کہتا ہے جی کہ میں نے نماز کی کئی کتابیں دیکھی ہیں, درود ابراہیمی کے بعد بعض کتابوں میں مختلف دعائیں ہیں. مثلا کہیں اللہ منی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ہے, اور کہیں رب اغفر لی ولوالدی وللمصاب, اللہ منی اعوذ بالقبر واعوذ من فتنة المسیح الدجال. تو ہم کیا کریں؟ یہ سب حدیث سے ثابت ہے, جو مرضی ہے پڑھو, کوئی دعا پڑھ لو. اگر علیحدہ نماز پڑھے تو ساری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہو. کہتے جی ایک کتاب میں ہے کہ اللہ عرش پر ہے, بالکل عرش پر ہے, قرآن میں ہے الرحمن علی العرش استویٰ, لیکن کیسے ہیں؟ جیسے ان کی شان کو زیبا ہے. کہتے ہیں جی جب ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں تو ہمیں حضرت علی کا روضہ نہیں ملتا. حضرت علی کا روضہ کہاں ہے؟ بہرحال بعض علماء نے لکھا ہے نجف اشرف میں ہے, اور بعض نے کسی اور جگہ پر روایات مختلف ہیں. اگر روضہ مل جائے تو پھر تم کیا کرو گے؟ حضور کا روضہ تو مدینے میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو حضور کے روضے پر جاتے واپس آ کے تم نے حضور جیسی شکل بنا لی ہے کہ اب حضرت علی کا روضہ بھی ڈھونڈ رہے ہو. حضرت ابو بکر حضرت عمر کو روضے پر جا کے سلام پڑھتے ان جیسی شکل بنا لی ہے. تم تو 2 تولے کے بال نہیں رکھ سکتے ہو, تم کیوں روضے ڈھونڈ رہے ہو بلا وجہ؟ تم لوگ تو محمد مدنی کے روضے کا بھی لحاظ نہیں کرتے ہو. ویسے عشق کے دعوے سب کرتے ہیں. سبحان اللہ جی, ہم تو غلام ہیں حضور کے. حضرت عائشہ سے کوئی اولاد ہے رضی اللہ عنہ؟ نہیں, بی بی عائشہ سے کوئی اولاد نہیں. حضور پاک کی اولاد یاد رکھو, تمام آپ کی اولاد جو ہے وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا, اور ایک بیٹا آپ کا بی بی ماریہ قبطیہ سے ہے جو آپ کو ایک باندی تھی, حضور پاک کو ہدیہ ہوئی, حضور پاک نے ان کو بیوی بنا لیا. تو بہرحال اس سے بھی ایک بچہ ہوا, اور باقی حضور کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے جو ہیں وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا سے. کہتے ہیں جی کچھ لوگ جو ہیں بالوں کو خضاب لگاتے ہیں, کوئی حرج نہیں,
کس نے کہا آپ کو منع ہے؟ حدیث میں حکم ہے باقاعدہ کہ لگایا کرو. باقی فرق اتنا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں سیاہ نہ لگائے, کوئی مہندی شہندی ملا لے. میت کا بوسہ لینا جائز ہے. حضور کی وفات مبارک کے بعد جب حضرت صدیق داخل ہوئے تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ انہوں نے آ کے حضور کا کپڑا مبارک چہرے سے ہٹایا اور حضور کے چہرے پہ بوسہ دیا. تو اس لیے اگر حضرت صدیق بوسہ دیتے ہیں تو بات منع ہوتی شریعت میں, تو کبھی نہ دیتے. کہتے ہیں جی ایک آدمی مر گیا, اس کا جنازہ پڑھا گیا. جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو جب لے گئے قبرستان میں دفن کر لیا تو اس کا بھائی لیٹ ہو گیا تھا. اس کا بھائی پہنچا, اس نے قبرستان پہ کھڑے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ لیا. کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, کوئی حرج, کوئی ایسی بات. کہتے ہیں جی میں نے 4 فرض نماز عشاء قضا پڑھ رہا تھا کہ مجھے قرآن مقدس کی ایک آیت بھول گئی. اگر باقی آیتیں تم نے پوری پڑھی, ایک چھوٹی ساون تو کوئی بات نہیں, نماز ہو جائے گی. آمدن چھوڑی ہے تو پھر نہیں ہو. ہماری بہن ہیں, اولاد اللہ ان کو اولاد دے. اللہ سب لا ولد جتنے ہیں سب کو اولاد عطا فرمائے, دعا فرمائے. اور جن کی اولادیں ہیں دعا کرو اللہ ان کو صالح بنائے. اللہ تبارک و تعالی ان کو والدین کی فرما برداری نصیب کرے اور اصلاح اور علم, حلم, حیا سب نصیب فرمائے. موجودگی میں نماز پڑھنی ہے, بیوی نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھنی ہے, کیا پڑھنا؟ میری موجودگی میں نماز پڑھتی ہے. اچھا, میرے مارنے سے بھی نماز پڑھتی ہے, میں جانے کے بعد نماز نہیں پڑھتی, اور میں ایسی بیوی کا کیا کروں؟ تو تم اس کو نماز کے وقت پہنچ کے اپنے سامنے, جب تمہاری موجودگی میں پڑھتی ہے تو اچھی بات ہوگی. تم نماز پڑھ کے فوراً چل جاؤ, اس کو پڑھا لیا اپنے سامنے. طلاق کیوں دے دو؟ طلاق سے پھر جب طلاق دے دو گے نماز پڑھے گی؟ اب تو تمہاری ڈنڈے سے کسی نہ کسی شکل میں نماز پڑھتی ہے. جب تم نے طلاق دے دی تو پھر تو پکی خراب ہو گئی. تو اس کو طلاق نہ دو, بلکہ نماز کے لیے ہدایت کرو. اور مارنے شارنے سے کام نہیں بنتے. مارنے سے کام بن جاتے تو پھر دنیا میں کوئی بھی نافرمان نہ ہوتا. بہرحال اس کو دماغ میں بٹھائیں اور آرام سے محبت سے اللہ کا دین سمجھائیں اور نصیحت کریں, اور اس کو ایسی کتابیں پڑھوائیں, سنائیں جو فضیلت نواز کے لیے ہیں, اور کسی عالم کی کوئی تقریر ہے وہ سنائیں, اس کے دماغ میں اللہ ڈال دے, اور دعا بھی کریں کہ اللہ سب کو نمازی بنائے. کہتے ہیں جی میں انڈیا میں ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں کہ جہاں ہندوؤں کی آبادی ہے, تو ان سے ہمیں لین دین بھی کرنا پڑتا ہے, اور کبھی ہمارے گھر میں آ جائیں تو ہمیں ان کی مہمانداری بھی کرنی پڑتی ہے. بالکل جائز ہے, کوئی منع نہیں. کافروں کے ساتھ لین دین کرنا, تجارت کرنا, ملنا جلنا, گھر میں آ جائے کھانا کھلانا ہے تو جائز ہے. انسان ہے, وہ انسان کا معاملہ. ایک ہے دل سے محبت کرنا, وہ کافر کے ساتھ ناجائز ہے. کافر کے ساتھ دلی تعلق نہ رکھیں, باقی لین دین معاملات سب ٹھیک ہے. میں نے 95 میں حج کیا, روزے کے وقت میں پہنچے. ہم نے قربانی نہیں کی تو قربانی آپ کے ذمہ نہیں تھی. جو لوگ رمضان میں آ گئے, اشہر حج کے مہینوں سے پہلے آ گئے, ان کا حج افراد ہوتا ہے, ان پر بکری ہوتی ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا, کوئی حرج نہیں. میں اس سال کس کے لیے حج کروں؟ میرے لیے کر لینا. تو اس پہ ناراضگی ہے نہ. ہم اگر اپنے نام کہیں تو غصہ آ جاتا ہے. بھائی جب تم فارغ ہو پوچھتے ہو کس کے نام حج کروں تو میرے نام کر لینا. اللہ کے بدلے تمہاری مرضی ہے. حج بدل ہے, نفلی حج ہے, تم اپنے باپ کا کرو, ماں کا کرو, والدہ کا کرو, کسی کا کرو. اب یہ تو اسٹام پڑھنا ہوگا. اچھا, طلاق نام ہے, ماشاءاللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال یہ طلاق کے مسئلے علاقے کے مولویوں سے پوچھیں, ابا جان اور چچا جان اور
بیوی طلاق لینے پر راضی نہ تھی، نہ ہو راضی، بے خبر ہو طلاق مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے تو راضی نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی گولی کھانے پہ راضی ہوتا ہے؟ گولی مارو مر جائے گا، یا راضی نہ ہو تو نہیں مرتا؟ کسی کو جو گولی مارو وہ کہے جی میں راضی نہیں تھا، تو گولی لگ جائے گی کہ نہیں؟ طلاق تو طلاق ہے، وہ راضی ہو نہ ہو، اس کو خبر ہو نہ ہو خبر، طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق دیتے ہوئے خاوند کے سامنے نہیں تھی، نہ ہو، جہاں سے مرضی آئے طلاق دے دو۔ طلاق بیوی کو والدین کے گھر میں بھجوائی، کسی شکل میں ہو طلاق طلاق ہے، وہ گولی ہے، لگ گئی ہو گئی، اب بہانے بنانے سے طلاق نہیں واپس ہوتی۔ ایک آدمی کا حادثہ ہوا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک شخص نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ بھی نہیں کی اور بال بھی نہیں کٹوائے، تو بہرحال وہ صفا مروہ بھی کرے، بال بھی کٹوائے اور اب دم بھی ادا کرے، کیونکہ اس نے کپڑے پہن لیے، عمرہ مکمل ہی نہیں کیا۔ یا عمرہ دوبارہ کر لے تو پھر دم سے بچ جائے گا۔ بنگلہ دیش میں آپ کہاں گئے تھے؟ یہ بنگلہ دیش والوں سے پوچھنا، مجھ سے کو پوچھنے کی ضرورت ہے۔ بنگلہ دیش میں گئے تھے اور کہاں گئے تھے؟ لوگ بڑے قصے بناتے ہیں، اللہ پاک سے دعا کرو اللہ ان کو ہدایت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنی طرف سے قصے بنا لیتے ہیں، کہانیاں بنا لیتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں۔ پچھلی دفعہ میں دورے پہ گیا تو پتہ نہیں کیا کیا قصے بنا دیے، اور بہرحال گزارش یہ ایسے قصے نہ بنایا کریں۔ بنگلہ دیش میں کچھ دین کے جلسے تھے، اس پہ گئے تھے، اللہ منظور فرمائے قبول فرمائے، بس۔ اب اپنی شہرت کے لیے ہم قصے سناتے رہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ جو ہم سے ہو سکا اللہ منظور فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ صوفیاء جو ہیں وہ کتاب و سنت پہ چلتے ہیں، مگر آج کل کے صوفیوں نے تو کتاب و سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ گزارش یہ ہے جی، صوفی دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے صوفی صفا سے، یعنی جس کا دل جو ہے وہ شرک سے، کفر سے، بدعات سے صاف ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اور ایک صوفی ہوتا ہے صوف سے، جو موٹے کپڑے پہن لے، سبز پگڑی باندھ لے، موٹا چھوٹا جبہ پہن کے ہاتھ میں بڑا تسبیح لے لے، وہ ہوتا ہے صوفی صفا سے، یعنی ہر چیز صفا ہے، ختم، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ قرآن ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو ہر قسم کے، جیسے مفتی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فتوا دینے والا افتاء سے، ایک ہوتا ہے مفت سے، کہ پڑھا کچھ نہیں لوگوں کو مسئلے بتانے شروع کر دیے، یہ مفت کا مولوی ہوتا ہے۔ اسی طرح صوفی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک صوفی وہ ہیں جو آپ کے ملک میں اللہ ان کو ہدایت دے، اور اصل صوفی وہ تھے جو اتباع کتاب و سنت پہ چلنے والے تھے۔ کہتے جی حجر اسود کے علاوہ خانہ کعبہ کو کسی اور دوسری جگہ بھی بوسہ دینا جائز ہے۔ اچھا، بوسہ جو مثلا ایک آدمی کعبے کو بوسہ دیتا ہے، کیوں؟ محبت سے یا دین سمجھ کے؟ تو حضور کو پتہ نہیں تھا؟ 1400 سال کے بعد ہمیں تو دین کا پتہ لگ گیا، ہم کعبے کی زیادہ محبت کرتے ہیں حضور سے، تو حضور نے صرف حجر اسود کو بوسہ دیا، تو معلوم ہو اس کے علاوہ کسی جگہ بوسہ، سیدھی سی بات۔ اگر کسی اور جگہ بھی بوسہ دینا ضروری ہوتا تو ہمارا مدنی پاک چھوڑ دیتے، تو یہاں حضور نے بوسہ دیا، وہیں بوسہ دو، کسی اور جگہ بوسہ دینا سنت نہیں ہے۔ جی میں جب مسجد الحرام میں داخل ہوتا ہوں تو میں کعبے کو دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہوں، یہ غلط بات، یہ کوئی سنت نہیں۔ حکم یہ ہے کہ جب کعبے پہ نظر پڑے تو دعا مانگو، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و محابتا و برا و تقوا۔ اور اسی طرح جو دعائیں مسنون ہیں، یا ویسے آدمی نے خوشی میں کہہ دیا اللہ اکبر تو کوئی حرج نہیں۔ ایک ہے کہ تم اس کو دین بنا لو کہ جب گزرو سلام، جیسے ہمارے ملک میں رواج ہے، مسجد کے ساتھ بھی گزرے مسجد کو بھی سلام کرتے ہیں، مسجد کو سلام با کہتا، مسجد شریف سلام رہے، سب جاہلوں کی باتیں بن جاتی۔ ویسے ہیں بڑے سمجھدار، مسجد کو سلام کرتے ہیں، نماز کبھی نہیں پڑھتے۔ ہمارے ملک کے لوگ بڑے
معقول لوگ ہیں ماشاءاللہ، بڑے سمجھدار. یعنی وہ کہتے ہیں جب سلام کر کے ہم نے راضی کر لیا اندر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو دور سے سلام کیا، مسجد شریف اپنی جگہ پہ رہو، خیال کرنا میں تمہارے اندر نہیں آتا، فکر نہ کرو. کیا جاہلیت ہے اور بدعات ہیں، مسجدوں کا احترام ہے اور نماز نہیں. جوتا 1.5 میل دور اتارتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. اور بعض مسلمان ایسی اللہ معاف کرے سفید داڑیاں ہو گئی، کلمہ سیدھا نہیں آتا. سفید داڑیاں ہو گئی، نماز پڑھنی نہیں آتی. سفید داڑیاں ہو گئی، آج تک ان کو پتہ نہیں کہ طواف کیسے کیا جاتا ہے، صفا کیسے دوڑی جاتی ہے. بھائی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں ہم لوگ، اور تو ہمارے بس میں ہے نہیں. یا جو لوگ بھی دین میں، دعوت میں، تبلیغ میں، تدریس میں، قرآن میں لگے، اللہ ان کی محنت قبول کرے. یعنی آپ حیران ہوں گے، اللہ پاک رحمت فرمائے. اچھا بعض پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ جو پی ایچ ڈی ہیں اور بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں، ایمان سے میں کہتا ہوں خدا کا کعبہ سامنے ان کو دعائے قنوت نہیں آتا، دعائے جنازہ نہیں آتا، ان کو وتر پڑھنے کا پتہ نہیں ہے، جنازے اور عیدین کا پتہ نہیں ہے. عیدین کی نماز میں آتے ہیں نا بڑے بڑے لوگ ادھر ادھر دیکھتے رہتے یہ کیا کرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ رحم فرمائے، اللہ مسلمانوں کو ہدایت. ملتزم میں دعا کی ادب کیا ہوتا ہے؟ دعا کا ادب وہ ہر جگہ وہی ہے کہ خشوع ہو، خضوع ہو، آدمی دل و دماغ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ پہ یقین ہو اور دعا مانگے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا الہ العالمین عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا الہ العالمین اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما اور کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیماروں کو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.